والی زندگی نصیب فرماوے۔ تو بیٹا میرے پاس جو کتاب ہے اسلامیت لازمی کی ہے، اور 9th کے سلیبس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور 9th کے سلیبس میں سے ہم نے موضوعات مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید، تو قرآن مجید یہ موضوعات مطالعہ نمبر 1 ہے، تو اس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں سے ہم نے تعارف قرآن، یعنی اس کے 3 حصے تھے، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو ہم نے تعارف قرآن کا حصہ جو تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، اور الحمدللہ آپ نے لکھ کر بھی دکھا دیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں حفاظت قرآن اور فضائل قرآن کی طرف۔ تو یہ حفاظت قرآن اور فضائل قرآن، یہ آپ لوگ بک نکالیں گے، اور بک کا پیج نمبر 56 اور 57 یہ نکالیں گے۔ تو اس کو پہلے ہم ریڈ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سوالوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی، تو آپ نکالیں پیج نمبر، صفحہ نمبر آپ نکالیں گے 56، 56 صفحہ نمبر نکالیں گے، موضوعات مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حفاظت۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا، اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخے میں ایک لفظ یا زبر زیر کا بھی فرق نہیں۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ قریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارات رکھ دی جاتی تھی۔ بعض روایات میں ہے ایک بکسہ تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ اکرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کر دیا۔ اس میں یہ یاد رکھیں آپ لوگ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ قرآن پاک جو ہے یہ کتابی شکل میں لکھا گیا تھا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی، یعنی ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو جامع القرآن کا لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ تیسرا اور آخری ٹاپک ہے فضائل۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔
اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے قرآن کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح بیٹا اس کی یہ ریڈنگ مکمل ہوئی، اور اب آپ نے جیسے تعارف کے حوالے سے چند سوال تھے وہ آپ لوگوں نے لکھے، جس کی وجہ سے آپ کا کنسیپٹ اس میں کلیئر ہوا۔ تو یہ سوال ہے چند، مثلاً ان میں پہلا سوال ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ آیت ترجمے کے ساتھ لکھے، یعنی آپ نے وہ آیت لکھنی اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تیسرا سوال، قرآن کی حفاظت کے طریقوں کو تفصیل سے لکھے۔ یہ تھوڑا سا سوال کوئی 3-4 لائنوں کا یہ بن جائے گا، لیکن اس میں موجود ہے وہ طریقے کس طریقے سے قرآن کو محفوظ رکھا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ کس پر لکھوایا؟ کھجور کے پتوں پر اور اس طریقے سے سفید پتھر پر، جو اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی تھی وہ ہڈی کافی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر، تو اس طرح گڑھے کے جو کچا گڑھا ہوتا ہے اس کی ٹھیکریوں پر، تو اس پر لکھوا کر اس کو محفوظ کروایا۔ پھر صحابہ نے اس کو یاد کیا اور صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ بھی کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی اور 70 قاری جو تھے اس میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن کو کتابی شکل میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا۔ تو یہ سارے حفاظت کے طریقے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ 4-5 لائنوں میں یہ لکھا جائے گا۔ قرآن کتابی شکل میں کس خلیفہ کے دور میں آیا اور کس کے مشورے سے آیا؟ میں نے لیکچر میں ساری بات ڈسکس کر دی۔ جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ یہ بھی میں نے بتا دیا۔ قرآن سے منہ پھیرنے والوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے شارٹ کویشچن ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر بھی لکھنے اور چیک بھی کروانے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔